اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم سورہ المرسلات جو کہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، اس کا کرونالوجیکل آرڈر سورہ حمزہ کے بعد ہے اور اس کا تعلق اس سے پہلی والی صورت کے ساتھ اس طرح ہے کہ سورت الانسان الدہر کے اندر قیامت اور خاص طور پر قیامت کے منکرین کا سرسری تذکرہ تھا، اور اس صورت میں المرسلات کے اندر تھوڑا تفصیل سے قیامت کا ذکر بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو خوش نصیب ہوں گے جنتی ان کے بارے میں بھی ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ اس صورت کے اندر 10 مرتبہ ایک آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور قرآن پاک میں سورہ شعراء کے اندر کچھ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں، سورہ رحمان کے اندر ریپیٹ ہوئی ہیں، اور ایک اور صورت ہے سورت القمر جس کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ بہرکیف یہ تمام باتیں قرآن کے سٹائل اور قرآن کے اعجاز اور اس کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی انسان کے کلام کی آمیزش نہیں ہے۔ یہ جو موضوعات ہیں ان کے لیے پہلی جو چند آیات ہیں ان کے اندر 3-4 توجیحات ہیں، جو مرسلات سے کیا مراد ہے، عاصفات سے کیا مراد ہے، ناشرات، فارقات، فالملقیات، یہ 5 کوالٹیز ہیں، 5 صفات ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اس کی وضاحت نہیں، لیکن مفسرین کے نزدیک اس کے اندر گنجائش ہے کہ اس سے مراد فرشتے لیے جائیں، اس سے مراد ہوائیں لی جائیں، اس سے مراد انبیاء کرام لی جائیں، اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ اس میں بعض جو ہے ان سے مراد ہوائیں ہیں اور بعض سے مراد جو فرشتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اس قسم کا جواب بھی ہے
اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی عظمت اور اہمیت بتانی ہوتی ہے۔ تو المرسلات یہ جس کا جو روٹ ہے وہ رسالت سے ہے، رسول سے ہے، اور مرسل وہ ہے جو بھیجنے والا ہے، مرسل جس کو بھیجا گیا ہے۔ مرسلین قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے انبیاء کرام کے لیے، اور مرسلین سے مراد وہ ہے سین کی زیر کے ساتھ کہ جو بھیجنے والے ہیں۔ اور مرسلات کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ والمرسلات ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ ان ہواؤں کی قسم کہ جن کو پے در پے سکسیسیولی بھیجا جاتا ہے، عرفن، عرف عین را فا معروف، اچھی بات کے ساتھ، یعنی وہ فرشتے یا وہ ہوائیں کہ جن کو سکسیسیولی بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں، وہ خیر اور بھلائی لے کر آتے ہیں، ان کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، اور ان تیز ہواؤں کی جھکڑوں کی قسم کہ جو بہت تیز جو ہیں وہ آندھی لے کر آتے ہیں، چلتے ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو باتوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام کو لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر پیغام کو پھیلاتے بھی ہیں، یا وہ ہوائیں ہیں کہ جو موسم اور آب و ہوا کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور پھر وہ ہوائیں یا وہ فرشتے کہ جو تقسیم کرتے ہیں اچھائی کے اندر، برائی کے اندر، حق کے اندر، باطل کے اندر۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر وہ ہوائیں یا وہ فرشتے جو اللہ کے ذکر کا القاء کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے اندر، عذرن او نذرن، اور اس ذکر کے القاء کے اندر عذر ہوتا ہے، کس لیے؟ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ان ان پیغامات کو سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتی ہے، اور نذرن یا وارننگ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک، دو، تین، چار، پانچ صفات ہیں، اور یہ جو پانچ صفات ہیں اگر ان سے مراد ہوائیں لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کائنات کے اندر، کاسمولوجیکل، اس نظام کے اندر ہواؤں کا دخل ہے۔ اگر اس سے مراد لی جائے فرشتوں کی تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد، جیسے کہ کچھ مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے وہ ان پیغامات کو لے کے آتے ہیں، اور وہ کفر اور باطل کے لیے تیز آندھی جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ والناشرات نشرن، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کرتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور وہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا جو ذکر ہے اس کو القاء کرتے ہیں، عذرن، اللہ کی طرف سے حجت بنانے کے لیے، یا نذرن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے بارکیف، اس یہاں پر انسان عاجز آ جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ صورت منا میں ایک غار کے اندر نازل ہوئی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہاں
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ये सूरत नाजिल हुई, आपने इसको तिलावत किया, मैंने सुना, तो मैंने आपके सामने रिपीट करके सुनते हुए मैंने इसको हिफ्स कर लिया। और इस दौरान आपका जो मुंह मुबारक था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कुरान की तिलावत से तर था। इस असना में हमारे सामने एक सांप जो है वो निकल आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो। तो हम उसके मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो फरार हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुकियत शर्रकुम कमा वुकीतुम शर्रहा। इस शाम को तुम्हारी जो बुराई थी उसको मारने की, वो उससे बच गई और तुम उसके शर से भी बच गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में तिलावत फरमाते थे, जैसे हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबैदुल्लाह, हजरत अब्बास के साहबजादे, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरह अल मुरसलात की तिलावत करते हुए सुना। इसके बाद इसका जवाब आ गया है, इन्नमा तुअदून लवाक़ि। ये पांच आ, चीजों की, पांच बातों की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया। कसम खाने के बाद, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक जिन चीजों का तुम्हें वादा किया जा रहा है तो वो जरूर वाक़ होगा। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और यकीनन उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से सहाबा किराम के ईमान जो है वो मजबूत बनाए थे, उनको इस्तिकामत अता हुई थी। जबकि तमाम उमूर गैबिया पर ईमान लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन बहरकैफ अल्लाह ताला ने ये जो दिल के मामलात हैं उनके अंदर उनके लिए आसानी पैदा फरमाई थी। और मुसलमान होने के बाद फिर सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात में बहस नहीं की कि लाइफ आफ्टर डेथ है नहीं है, अजाब जन्नत, ये तमाम की तमाम बातों को उन्होंने कबूल कर लिया। इन्नमा तुअदून लवाक़िह से मुराद या तो वो लोग हैं कि जो क्यामत के वाक़े होने का इनकार करते हैं, या इससे मुराद आम इंसान हैं। उन तमाम को बताया जा रहा है कि जिस बात का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ला महाला वाक़ होगा। अब उसके बाद जो है उसकी कैफियत जो है वो बताई जा रही है। फ़इज़न नुजूम तुमिसत वइज़ा समाउ फुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफत वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत। उस वक्त को याद करो जहां भी इज़ा का लफ्ज आता है कुरान पाक में, आम तौर से इस माने में आता है कि याद दहानी कराई जाती है। कोई चीज जो माजी में हो चुकी है या मुस्तकबिल में होने वाली है, उस वक्त को याद करो। फ़इदन नुजूम तुमिसत, जब सितारे मान पड़ जाएंगे, यानी उनकी जो रोशनी है वो, उसके अंदर जो नूर है वो खत्म हो जाएगा। और सूरह यासीन में फरमाया, वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम, अगर हम चाहें तो उनकी आंखों की जो बीनाई है, रोशनाई है, उसको हम खत्म कर दें। व इदस्समाउ फुरिजत, और आसमान के अंदर जब जो है खिला आ जाएगा, उसके अंदर स्प्लिट हो जाएगी। इसलिए आप जब दुआ कहते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फरजन, अल्लाह ताला मैं आपसे जो तंगी है उसके अंदर कुशादगी की दुआ मांगता हूँ। तो आसमानों के अंदर कुशादगी का मतलब ये है कि जिस तरह छत फट जाती है, इसी तरीके से आसमान जब जो है वो फट जाएंगे।
تو آسمان جب پھٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کائنات کا نظام ہے، گیلیکسیز ہیں، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، وہ ریزہ ریزہ جب ہو جائیں گے تو پہاڑوں نے تو زمین کا جو نظام ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور آسمانوں جو کینپی ہے اگر اس کے اندر سوراخ ہو جائیں گے تو پھر لائٹ کا سسٹم اور یہ تمام جو باتیں ہیں ان پر جو ہے وہ بہت ہی بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کو ایک وقت معین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اپنی قوم کی گواہی دینے کے لیے، ان کے حق میں یا ان کے خلاف۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جن ہستیوں کو اس نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تھی ان سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جو ہے وہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اکٹھا فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا رسپانس کیا تھا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، کہ تو جو ہے غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی ہم نے دعوت دی، ہماری دعوت کے بعد دنیا میں نکلنے کے بعد کیا ہوا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ تمام باتیں جو پیچھے بتائی گئی ہیں، ستاروں کا مان پڑ جانا، آسمان کے اندر سپلٹ ہو جانا، اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور انبیاء کرام کو ایک مخصوص اور متعین مدت کے اندر اللہ کے سامنے اپنی قوم کے لیے پیش کرنا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کون سے دن کے لیے ان تمام باتوں کو مؤخر کیا تھا۔ یہ مہر معجل اور مہر معجل، یہ عین اور الف کے ساتھ جس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا کس دن کے لیے یہ تمام باتیں مؤخر کی گئیں۔ لیوم الفصل، اس کا جواب بھی دے دیا، اس دن کے لیے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹنکشن فرمائیں گے، سیپریشن فرمائیں گے، تفریق فرمائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا علم ہے کہ یوم الفصل کیا ہے؟ یوم الفصل کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن کہ جس کے اندر اس دن کو جھٹلانے والے جو ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو 10 مرتبہ یہ ویل یومئذ للمکذبین جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت ہے اس دن کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس دن کو جھٹلانے والے جو ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ ہزاروں سال جو ہیں وہ کائنات کو پیدا ہوئے، بنے ہوئے، اور دنیا میں انسان آئے اور انہیں جھٹلایا اور وہ چلے گئے اس بات سے کہ کس نے دیکھا ہے کون مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، یہی زندگی، اس کو انجوائے کریں۔ تو ان کو اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ تمہارا یہ جو کہنا تھا یہ غلط تھا اور تمہارے لیے جو ہے بربادی ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ ٹو لیٹ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اقرار کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور قیامت کے وقوع کے بارے میں مزید جو ہے وہ ثبوت فراہم کر رہا ہے اپنی قدرت کے۔
अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने तबाह बर्बाद नहीं किया तुम से पहले लोगों को। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन, फिर बाद में जो आने वाले हैं उनके साथ हम ये मामला करेंगे। कदालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, यही हमारा तरीका है मुजरिमीन के। पहली जो कौमें तबाह बर्बाद हुई अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन की नाफरमानी की वजह से, और उनके बाद जो आया जो उनके रास्ते पे चले उनके साथ भी वही हशर होगा। और अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमीन के साथ यही सलूक करता है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, और तबाही और बर्बादी हो उन लोगों के लिए कि जो क्यामत के दिन को झुठलाते हैं। अब आप जैसे हम चल रहे हैं इस सूरत के अंदर, आप देखते जाएं कि एक मौजू छोटा सा टॉपिक उसको बयान किया और उसके बाद फिर ये आयत जो है वो रिपीट हो रही है, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। अब इसके बाद एक दूसरा मौजू जो है वो शुरू हो रहा है। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें पैदा नहीं किया एक ऐसे फ्लूइड के साथ कि जो जो है वो महीन है, यानी काबिल एहतराम नहीं है, महीन है, उसके अंदर एहानत है, उसके अंदर तौहीन है। हमने क्या आपको उससे नहीं पैदा किया। फजअल्नाहु फी करार मकीन, और फिर हमने उसको एक ऐसी जगह पर जो है बिठाया कि वहां पर उसके लिए इस्तिकरार नसीब हुआ, यानी मादर शिकम के अंदर इला कदर मालूम, एक ऐसे अंदाजे और एस्टिमेट के जो मालूम है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक जगह पर रखा और फिर अल्लाह तबारक व तआला के तखमीने और अंदाजे के मुताबिक आ, उसको एक मखसूस वक्त के लिए रखा गया। मालूम से मुराद यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, और मालूम से अगर आप जदीद तिब्बी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर आप लेना चाहें तो उसके अंदर भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि डॉक्टर्स टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि इनकी बर्थ जो है वो बच्चे की जो इन्फेंट है कब जो है वो मुमकिन है, और वो भी उनका अंदाजा होता है और तखमीना होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस अंदाजे को मुकर्रर फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में होता है। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, हमने इस बात का अंदाजा लगाया और इसका हमने एस्टिमेट लगाया। फ़निअमल क़ादिरून, तो क्या है बेहतरीन हम हैं जो कुदरत रखने वाले हैं और अंदाजा लगाने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, अल्लाह तबारक व तआला देखें पहली जो तीन आयतें हैं अलम नुहलिकिल अव्वलीन, वो अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत और वजूद पर दलालत करती हैं, और लोग उसको झुठलाते हैं तो उनके लिए वार्निंग दी गई। ये दूसरे मौजू में इंसान की जो तख्लीक है अजीब व गरीब अंदाज के अंदर, आ, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फिर वार्निंग दी, वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। और फिर एक दूसरा सबूत पेश किया, अलम नजअलिल अर्द किफातन अहयाअन व अमवाता, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को किफातन। किफातन का माना यह है कि जमीन को ये सलाहियत अता फरमाई कि वो अपने अंदर तमाम चीजों को इकट्ठा करके समेट के जो है वो रखती है। और न मालूम हमसे पहले कितने खरबों इंसान आए और जमीन ने उनकी खुराक का, उनकी डेवलपमेंट का सामान प्रोवाइड किया। फिर जमीन ने उनको अपने सीने में जो है मदफून किया, और फिर जमीन के अंदर
بہت سارے خزانے ہیں اور اس زمین کے اندر بہت سارے ریکارڈ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو وہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی کہ تمام چیزوں کو سمیٹ کر سکے. احیاء و امواتا، جو انسان زندہ ہیں، جو مخلوقات زندہ ہیں، وہ امواتا، اور جو مر چکے ہیں ان تمام کے لیے زمین کے اندر یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ زندہ انسان بھی رہ رہے ہیں اور مردہ انسان جو ہے وہ ان کو بھی زمین نے اپنے اندر جو ہے وہ مدفون رکھا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور رواسیہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اینکر کرتے ہیں ویسے آپ اس کو، اور شامخات سے مراد ہے جو بلند. اس سے مراد مضبوط اور بلند پہاڑ، اور ہم نے زمین کے اندر اسٹیبلش کیے، بنائے مضبوط پہاڑ. اور ان پہاڑوں کا کام کیا ہے کہ جس طرح آپ میخیں ٹھوکتے ہیں دیوار کے اندر اور وہ چیزوں کو ہولڈ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو پہاڑ ہیں ان کی مثال جو ہے وہ زمین کے اندر میخوں کی ہے. اگر پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تو زمین کے اندر وہ استقرار نہیں رہے گا، اس کے اندر زلزلہ، اضطراب اور ہیجان جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا ایک فنکشن جو ہے وہ یہ بنایا ہے کہ وہ زمین کو انہوں نے پکڑے رکھا ہوا ہے، تھامے رکھا ہوا ہے. اور جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو آسمان کی طرح زمین کا نظام جو ہے وہ بھی بکھر جائے گا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں جو ہے میٹھا پانی پلایا. آپ دیکھیں پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ پانی جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. سوائے اس کے کہ سمندر کا پانی یا زمین کے اندر بعض اوقات کنویں ایسے نکلتے ہیں کہ جن کا پانی جو ہے وہ نمکین یا کھارا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اپنی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور بایولوجیکل مطلب وہ چیز وجوہات ہوتی ہیں. لیکن پانی اگر انسان کو میٹھا نہ ملتا تو انسان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہوتی اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی انعامات اور ثبوت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنی قدرت کے. اور پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دن کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چیلنجز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس بات کی طرف کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ انسان کی ذلت کا معاملہ ہے کہ انسان جو قیامت کو جھٹلاتے تھے آج مجبوراً اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور انسانوں کا رخ جو ہے قبروں سے نکلنے کے بعد ایک ہی ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ایک کالر ہوگا، ایک پکارنے والا ہوگا کہ لوگ اس کو فالو کریں گے. لا عوج لہ، اس کے اندر کوئی چیڑ نہیں ہوگی. اور آپ جو ہے صرف مشکل سے وسپرنگ سن سکیں گے، لوگ آواز بھی جو ہے وہ نہیں نکال سکیں گے. ان تلقو، اس کی طرف تم چلتے جاؤ، یعنی لوگوں کو ہانکا جائے گا. ان تلقو الی ظل ذی ثلاث شعب، ایک ایسے سائے کی طرف چلو کہ جس کی 3 ڈائریکشنز ہیں. اور 3 ڈائریکشن سے مراد کیا ہے کہ آگ جو ہے وہ دائیں طرف بھی ہوگی، بائیں طرف بھی ہوگی اور اوپر بھی ہوگی. اس کی طرف جو ہے انسانوں کو ہانکا جائے گا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل، نہ تو اس کے اندر سایہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور اس کی جو تپش ہوگی وہ سایہ اس تپش سے انسان کو بے نیاز نہیں کر سکے گا. اس
तपिश को इंसान ने जो है वो महसूस करना होगा। किसी को कोई साया नहीं मिलेगा सिवाय के अल्लाह तबारक व तआला के जो अर्श होगा, जो उसका तख्त होगा, उसके साए में जिनको पनाह मिलेगी, उनके अलावा किसी को जो है वो पनाह नहीं मिलेगी। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, उस आग की सिफत ये होगी, उसका फंक्शन ये होगा कि वो चिंगारियां वो फेंकेगी, ऐसी चिंगारियां कि वो एक महल की तरह होंगी। यानी आजकल जो हमारी चिंगारियां होती हैं वो तो बहुत मामूली सी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन उसके जो फ्लेम्स होंगे वो पैलेस की तरह होंगे। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, और उसकी जो जर्दी होगी उन शोलों की, वो उन ऊंटों की तरह होगी कि जो जर्द किस्म के होते हैं। अब यहां पर देखें, चूंकि ये खिताब इमीडिएटली तो अरबों से है वैसे, और अरबों की मुआशरत में, उनकी नफ्सियात में, उनकी साइकी में ऊंट का बहुत बड़ा दखल था। और ये मिसाल उनको दी जा रही है ताकि उनको समझ में आए कि जर्द ऊंट जब उनके होते हैं तो इस तरीके से ऊंट की मिसाल जो है वो होगी, आग के जो शोले हैं वो भड़क रहे होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने वार्निंग देते हुए और एहानत करते हुए फरमाया, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, तबाही और बर्बादी हो किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि जो क्यामत के दिन को झुटलाते हैं। फिर उसके बाद फरमाया, हादा यौम ला यंतिकून, आज का दिन ऐसे है कि जिस दिन इंसान जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकेंगे, तो उस दिन की दहशत इतनी होगी। वला युअज़नु लहुम फयातज़िरून, और न ही उनको इजाजत होगी कि वो बोलेंगे तो फिर उसके बाद वो कहेंगे सॉरी, एक्सक्यूज मी। नहीं, उनको बोलने की इजाजत ही नहीं होगी। और जो कोई भी बोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत से बोलेंगे। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये इंसान की आजिज़ी की बहुत बड़ी मिसाल होगी, जिंदा मिसाल होगी। लेकिन इट्स विल बी टू लेट फॉर इंसान कि उस दिन इंसान कुछ कर सके, और दुनिया में इंसान ने उस मौके को जाया कर दिया। तो फरमाया, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन तबाही हो किन लोगों के लिए कि जो क्यामत के दिन के वाक़या होने का इनकार करते थे, उसको झुठलाते थे। हादा यौमुल फस्ल, क़यामत के नामालूम बेशुमार नाम कुरान पाक में जिक्र किए गए। अलवाक़िया है, अर्रादिफा है, अलवाजिफा है, यौमुद्दीन है। यौमुल फस्ल जो है ये भी क़यामत के नामों से एक नाम है। यौमुल फस्ल जमानाकुम बिल अव्वलीन, ये फैसले वाला दिन है, ये जुदाई पैदा करने वाला दिन है। अगर आप उसको फैसले वाला दिन कहेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो लोग हैं उन तमाम को इकट्ठा फरमा के उनके दरमियान फैसला करेगा। अगर इसके माने होंगे जुदाई पैदा करने, तो इससे मुराद ये होगा कि दोस्त दोस्त से, बहन भाई से, माँ बाप औलाद से, औलाद जो है वो माँ बाप से क्या हो जाएंगे, वो जुदा हो जाएंगे। हर एक के रास्ते जो है वो जुदा जुदा हो जाएंगे। दुनिया में बातें जो थी वो मुख्तलिफ थी, तमाम रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, दोस्त जो है वो खत्म हो जाएंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदून वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को कहेंगे कि आज आपके पास कोई ट्रिक है, कोई कंस्पिरेसी है, कोई मकर है, कोई फरेब है, कोई चाल है, तो उसको चल लो। और इंसान उस वक्त बेबस होंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, तबाही हो और बर्बादी हो उन लोगों के लिए कि जो क़यामत वाले दिन को झुठलाते हैं।
اب یہ ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آخری رکوع کے اندر جو چند آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کن کا؟ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ کامیاب ہوں گے اور جو خوش قسمت ہوں گے. فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ سائوں کو نیچے ہوں گے. اور وہ کہاں پر ہوں گے؟ ان کے ساتھ چشمے ہوں گے پانی کے. تو اگر درخت کا سایہ ہو اور اس کے ساتھ چشمے ہوں تو یہ کتنا خوبصورت اور دل کو بھانے والا منظر ہے انسان کی امیجنیشن کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واقع طور پر ثابت کرے گا. وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے پاس فروٹس ہوں گے، پھل ہوں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو. ہنیئًا، اس کے کھانے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہنیئً، جس کو آپ آسانی سے سوالو کر لیں گے. ہنیئً سے مراد یہ ہے کہ اس کو کھانے وقت پیتے وقت آپ کو گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آرام سے اس کو سوالو کریں گے. بما کنتم تعملون، اور یہ بدلہ ہے وہ نیک کام کرنے کا جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طریقے سے جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور پیو اور لطف اندوز ہو جاؤ تھوڑے سی چیزوں سے، تم تو مجرم ہو. وہ جو خطاب ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ خطاب جنتیوں کو قیامت والے دن دیا جائے گا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یہ خطاب ہے دنیا کے اندر مجرمین کے لیے کہ دنیا کے اندر آپ کھاؤ پیو اور جس کو تم بہت کچھ سمجھتے ہو، قلیلاً وہ اللہ کی نظر میں بہت تھوڑا ہے. انکم مجرمون، تم جو ہے وہ مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی اللہ کے سامنے جھکو، نماز پڑھو، تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، فقہی بات ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور یہ جو آپ صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، اس میں فقہا کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں آئے کہ تحیۃ الوضو وہ مکروہ وقت ہے، 3 اوقات، طلوع آفتاب کا، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کا، تو اس وقت نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام مالک جو ہے ان کی بھی یہی رائے ہے. اور امام مالک جب تشریف لائے مسجد میں تو ایک بچے نے ان سے کہا کہ آپ تحیۃ الوضو کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کے خوف سے اور فرمایا کہ اگر میں اس بچے کے کہنے پر اس وقت جو ہے میں تحیۃ الوضو نہ پڑھوں تو میرے اوپر یہ آیت ثابت ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ،
کہ جب لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور رکوع کرو اور سجود کرو، وہ نہیں کرتے ہیں، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ آیت میرے اوپر فٹ نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ نوافل پڑھ لیے تھے اللہ کے ڈر سے۔ تو کیا بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو علماء تھے ان کے پاس قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ، ان کا اثر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتا تھا، اور وہ بہت بڑی لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ تو ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، تو یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور تباہی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دن کو، اللہ کے یوم قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اتمام حجت کے لیے تمام جو ہدایت کے مطلب ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ انسانوں کو پہنچائے، اور انسان ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اب اس کے علاوہ مزید کون سی ایسی ہدایت اور کتاب باقی رہ گئی ہے کہ جس کو وہ لوگ مانیں گے؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور قرآن کو آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا، آخری پیغام کے طور پر، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا اس کے بعد وہ کس چیز کو مانیں گے؟ اس کے بعد تو کوئی ہدایت نہیں آنی ہے، کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کسی کتاب نے نہیں آنا ہے، تو اب کون سی ایسی بات رہ گئی کہ جس کے انتظار میں ہیں اور وہ مانیں گے؟ تو اس آخری آیت پر سورہ المرسلات جو ہے اس کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ عظیم الشان صورت تھی، اس کے اندر عظیم الشان موضوعات جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔